Live Programs India. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عازمین حج سامعین تشریف لائے ہیں، ہم اپنی انجمن فلاح المسلمین کی طرف سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارا بھی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ کو اللہ نے چن لیا، یو آر سلیکٹڈ پرسن، ناٹ الیکٹڈ، سلیکٹڈ۔ اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں چن لیا ہے، تو ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ جو تمام کائنات کا مالک ہے وہ آپ کا میزبان ہے، آپ کے میزبانی کے لیے اللہ خود حاضر ہے۔ ہم جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ بولیے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں اللہ، تمام نعمتیں تیرے لیے، تمام بادشاہت تیری ہے اور اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو ہم نے اپنی حاضری کا اعلان کر دیا کہ اللہ ہم بھی حاضر ہو رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ آواز لگائیں کہ اس میرے محترم گھر کا آ کے پوری دنیا کے لوگ آ کر طواف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چاروں طرف دیکھا تو یہاں نہ کوئی انسان ہے، کوئی مادر ذات ہے، یہاں تک کہ کوئی چرندے پرندے بھی نہیں۔ تو آپ کے دل میں بات آئی کہ میری آواز کو کون سنے گا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ کا حکم ہوا کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ نے کہا جب آپ نے کھڑے ہو کے آواز لگائی تاکہ اے لوگوں، اے تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں اور جو یہاں حاضر ہے یا نہ حاضر ہے، جہاں بھی ہے آپ، جہاں آپ کی روح عالم ارواح میں ہے، وہاں تک جب جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آواز صدا لگائی، وہ آواز پوری دنیا میں گونجتے ہوئے عالم ارواح تک پہنچ گئی۔ اور جب ہم عالم ارواح میں، جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے، ہماری روحیں تو عالم ارواح میں تھی، تو عالم ارواح میں ہماری روح نے کیا کہا؟ بولیے لبیک۔ ہماری روح نے کیا کہا؟ لبیک۔ جتنے بار بھی ہم نے لبیک کا ہوگا اتنے بار آپ اس کو گھر کا دیدار ہوگا۔ تو آپ بڑے سعادت مند لوگ ہیں اور ہم پھر سے آپ کا اس مجلس میں استقبال کرتے ہیں۔ اب جو ہم سب سے پہلے تھوڑا سا جو چینج ہوا ہے، جو یہاں ناگپور سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور جو ممبئی سے لوگ جا رہے ہیں وہ دونوں جگہ سے جا رہے ہیں، پہلے مدینہ منورہ بھی جا رہے ہیں تو جدہ بھی جا رہے ہیں، مکہ پہنچ رہے ہیں، تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ ابھی تک یہیں سے آپ کو احرام پہنتے جانا پڑتا ہے۔ ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ احرام آپ کو حج ہاؤس سے یا ایئرپورٹ سے پہن کے جدہ جانا پڑتا، لیکن ابھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ اب آپ کو ناگپور سے جانے والے جو 24 تاریخ سے 6 تاریخ تک ہے، 24 اپریل سے 6 تاریخ تک جو پلین جانے والے، سبھی پلیس کہاں جانے والے؟ مدینہ منورہ۔ اس لیے آپ کو یہاں سے احرام نہیں پہننا ہے، آپ کو احرام کہاں پہننا ہے؟ مدینہ منورہ سے، یا مدینہ منورہ سے 18 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہ اس کو ابیار بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو ذوالحلیفہ کو ابیار بھی کہتے ہیں یا مسجد میقات بھی کہتے ہیں۔ بہت بڑی مسجد ہے، مسجد میقات بھی نام ہے اس کا، لیکن صرف وہ 18 کلومیٹر دور ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے احرام جو ہے وہ کہاں سے پہن لے؟ مدینہ منورہ سے پہن لے، کیونکہ وہ ذوالحلیفہ میں بہت بڑی مسجد ہے، وہاں سب انتظام ہے نہانے دھونے کا، لیکن مستورات کا بچھڑنے کا بہت زیادہ ڈر ہوگا، اس لیے آپ احرام مدینہ منورہ سے ہی پہن لیں۔ اب آپ کیا سب کریں گے؟ اب سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اب وہاں آپ کو 8 دن کا ٹائم مل رہا ہے، اپنے نام کر لے، بات جو بھی کرنا ہے سب کر لینا ہے،
لیکن جب احرام میں داخل ہو جائیں گے تو بہت سی پابندیاں لگ جائیں گی آپ کے، تو اب احرام کے نیت سے آپ احرام پہن لیں گے، اور سب سے پہلے جیسے احرام پہنے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس کے پہلے بات ہے کہ آپ اگر اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکلیں گے یہاں پر ایئرپورٹ پہنچیں گے، اب ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کے گھر سے نکلنا تو ہے، اے اللہ میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے ہر سفر کو، اس سفر کو تو کیا کر دے، آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ اب جب ہم گھر سے باہر نکلنے لگے تو کیا کریں گے؟ ہم درود شریف پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور سبھی کو آتا ہے درود شریف پڑھے، جو درود شریف میں آتا ہے وہ پڑھ لیں، اور آیت الکرسی پڑھ لیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے گھر سے اب اس کے بعد یہ دعا کریں، اے اللہ ہم دوسری سفر کی نیکی اور پرہیزگاری چاہتے ہیں، ہم اس سفر کی نیکی اور پرہیزگاری چاہتے ہیں، اور پرہیزگاری کا ہم سوال کرتے ہیں جن سے آپ راضی ہوتا ہے، ایسے کام ہمیں ہم سے کروائیے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، ایسا کام ہم سے نہ کراویے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، تو اپنے راضی ہونے والے کام ہم سے کروا دیجیے، اے اللہ اس سفر کو ہم نے آسان فرما دیجیے، اور اس کا راستہ ہمیں عافیت سے طے کرا دیجیے۔ راستہ اتنا مشکل تو نہیں ہے لیکن مشکل بھی ہے، تو لیکن اس کا راستہ ہمیں عافیت سے طے کرا دے، اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے، اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے، اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھر والوں کا کارساز ہے، ہمارے گھر اور ہمارے گھر والوں۔ اب ہم اپنا گھر کس کے سپرد سوچ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے سپرد، ایسا نہیں کہ ہم پڑوسی کے سپرد جا رہے ہیں، ہم کس کے سپرد سوچ کے جائیں گے؟ اللہ کے سپرد۔ تو آپ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کارساز ہے۔ اب گھر والوں سے جب رخصت لیں تو کیا کرے؟ گھر والے تو کرے میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو گھر والے رونا کرتے کہ صاحب جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کیا کہیں گے آپ؟ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کی ہوئی چیزیں کبھی ضائع ہوتی ہے؟ نہیں ضائع ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے سپرد کی ہوئی کبھی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اب پھر کیا بولیں گے آپ جب نکلنے لگیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھتے بھی آپ باہر نکلیں گے گھر سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے ہوئے آپ گھر سے باہر اپنا قدم نکالیں گے۔ اب جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ میقات کے پہلے آپ کو احرام پہننا پڑتا ہے۔ اب آپ جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو میں نے کہا 20 میں 18 کلومیٹر کے بعد میقات شروع ہو جاتا ہے، تو 18 کلومیٹر کا رسک نہ لیتے ہوئے آپ مدینہ منورہ سے ہی احرام پہلے غسل کر لیں، وضو بنا، سب سے پہلے غسل کر لیں، وضو بنا لیں، وضو بنانے کے بعد ہی آپ احرام پہنیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے احرام پہن لیتے بھول جاتے ہیں وضو بنانا، تو ہم کر لیں، وضو بنا لے اور پھر احرام پہن لیں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے ہم وضو احرام پہن لیے پھر بھول جاتے ہیں، کہ ہم نے احرام کے لیے وضو تو بنا لیا ہوگا، رسک کرو لیں، بعد میں وضو بنا سکتے ہیں لیکن آپ پریکاشن از بیٹر دین کیئر، تو آپ پہلے ہی تھوڑا وضو بنا لیں اور احرام پہن لیں، اور احرام کی نیت سے آپ 2 رکعت نماز نفل، احرام کی نیت 2 رکعت نماز کیا کر لیا؟ نفل ادا کر لے۔ یہ بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ وہیں سے پہن لیں، یا نہیں پہن پائے تو آپ جو ہے ذوالحلیفہ جو 18 کلومیٹر کے لیے ابھی ہائی اسپیڈ جو ٹرینیں شروع ہو گئی جو 2.5 گھنٹے میں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پہنچا دیتی، جو بلٹ ٹرین ہائی اسپیڈ شروع ہو گئی ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ پہنچاتی ہے، وہ شاید وہاں پر ذوالحلیفہ پہ نہیں اٹھ پائے گی، تو اس لیے آپ بہتر ہو کہ وہاں پر آپ مدینہ منورہ سے احرام پہن لیں۔ اب احرام میں آپ پہن لیے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، جو اب تک آپ کو جو حلال تھی وہ آپ پہ حرام ہو گئی۔ اب مان لیجیے سب سے بڑی بات تو میں سیریل سے نہیں بتاؤں گا، آج اپنی گرمی کا دن ہے، اب ہماری عادت ہے کہ بھئی ہم لوگ ایسا چلے محل نکال لیتے، یاد نہیں رہتا، ہمارا ہاتھ اپنے آپ ہی چلا جاتا ہے ایسا اور ایسا، تو آپ کو ایسا محل بھی نہیں نکالنا ہے، نہ ناخن کاٹنا ہے نہ باہر کاٹنا ہے۔ اب عادت ہوتی ہے ہماری، بار بار بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے سر کھجانے کی، اب سر کھجا کے پھر سر کا بال ٹوٹ گیا تو دم لگے گا، اپنے وضو بناتے ہوئے سر ٹوٹ گیا تو کتنا نہیں لگے گا،
لیکن اگر آپ کھجا رہے ہیں، سر کھجا رہے ہیں، گاڑی کو کھجا رہے ہیں، تو اس کے پہلے انتظام کر لیں آپ کے بات چھوٹے کرا لے سر کے شیمپو کرا لے کہ ہمارے جو ڈینڈرف وغیرہ وہ ہٹ جائے وہاں سے، ورنہ وہ ڈینڈرف کے چکر میں ہمارے بال اپنے جان بوجھ کر ٹوٹتے ہیں تو آپ کو دم دینا پڑے گا. اگر وضو بناتے بھی کسی بات سے اگر ویسے اپنے آپ ٹوٹ جائے تو اس پہ کوئی دم لازم نہیں ہوگا. لیکن جان بوجھ کے چھوڑ دیا آپ نے، ناخن کاٹ لیا آپ نے، آپ کا محل آپ نے کس کے نکال لیا تو آگے دم ہو جائے گی. اور میاں بیوی کے بعد ازواج کے لوگ تعلقات ہیں وہ منع ہے. یہ سب چیز اور سب سے بڑی بات جو ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ ایک دم ممنوع چیزیں ہے. یہ ہماری احرام کی پابندی ہے. احرام دو کپڑوں کا نام نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، ایک پابندی ہے جو ہم پر لاگو ہو گئی. اب ہم وہاں سے پہنچے مکہ معظمہ پہنچ گئے. اب مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو ہم پہ اس بات کے اوپر دیکھتے ہوئے نا کیونکہ اس کے سیڑھیوں زینت پہ ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بایاں پیر مسجد کے اندر چلا جاتا ہے. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر قدم داہنے پیر سے اٹھے تو ہمارا برابر دیکھے نیچے وہاں ایک سفید پٹی بنی ہے اور مسجد پہ داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں اللہ تحلی اللہ رحمت یہ پڑھ لی سیدھی سے اور درود شریف پڑھ لیں اور سیدھا پیر ڈال کے داہنا پیر ڈال کے مسجد میں داخل کریں. اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اب اپنی گردن آپ نیچے جھکا لیں. اب آپ اپنی گردنوں کو اوپر نہ کریں. جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو آپ اپنی گردنوں کو تھوڑا نیچے جھکا لیں اور نیچے جھکاتے جھکاتے سیدھا آگے بڑھتے جائیں. اور آپ کے ساتھ جو مولم کا حاضر رہے گا وہ بتائے گا کہ دیکھیے اب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے آپ کعبہ شریف آپ کو سامنے دکھائی دے گا. تو جب وہ بولے اس کے بعد ہی آپ اوپر نکل گئے. نہیں تو ہم جا رہے ہیں کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. پہلی مرتبہ جب جا رہے ہیں ہم تو بالکل سیدھا چلتے چلتے ہم وہاں سیڑھیوں تک پہنچ جائے مطاف کے پاس پہنچ جائے وہ بولے گا کہ دیکھیے اب کعبہ شریف آپ کے سامنے آ گئے. اب جیسے کعبہ شریف آپ کے سامنے آیا تو اپنا سر اوپر اٹھائیے دیکھیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اے اللہ تمہیں دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرما. یا اللہ تم سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنے جنت الفردوس سے تبرا. جو چاہے وہ دعا ہے. آپ کتنے دیر دعا کھڑے ہو کر پہلی نظر کی دعا ایسا نہیں کہ پہلی نظر بنتا آپ کے اگر آنکھیں کھولے کرے صاحب ایک پلک جھپکنے کا نہیں. آپ کو دکھتے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے پلک جھپکے نہیں. ایک تک آپ کو جتنے دیر تک دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے جب تک ریلا نہ آ جائے تو دیکھ کر جتنی دنیا آخرت کی بھلائی چاہے تو آپ مانگ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 100% ہے وہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے. جب پہلی نظر میں آپ کعبے کو پڑے گی تو جو دعا مانگے آپ آخرت کی بھلائی کے لیے مانگے. دنیا تو ملتے رہتے اور مل رہی لیکن پھر بھی آپ چاہیں تو دنیا آخرت کی بھلائی مانگ سکتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے ان کو دیندار بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کو ایمان والا بنانے کے لیے یہ آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. اب بڑھتے گے دھیرے دھیرے اب نیچے اتریں گے ہم اور ہم کہاں جائیں گے حجر اسود کے پاس پہنچیں. حجر اسود کے پاس پہنچنے کے پہلے ہی اب دو کام کرنا ہے. حجر اسود سے 2 قدم پیچھے ہم وہاں جائیں گے اور ہم کیا کریں گے وہاں ہم طواف کی نیت کریں گے. کیا کریں گے طواف کی نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں 7 چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہوں کہ تو اسے آسان فرما قبول فرما. ایک بات کر لیں گے. ابھی تک ہمارا احرام ایسا تھا. ابھی تک ہمارا احرام ہم نے ایسا کرنا تھا. نیچے کے لوگوں کی تو الگ رہے گی اس میں پیٹ وغیرہ میں رہنا. یہ اوپر کا نیچے کے تو کوئی چینج نہیں کرنا ہے. یہ ابھی تک ہمارا احرام ایسا تھا تو ہمارا دونوں کانے اس میں ڈھکے ہوئے تھے. سر کھلے رہتا. سر کبھی نہیں ڈھکے گا. صرف نماز کے ٹائم میں ڈھک سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو سر نہیں ڈھکنا ہے. تو سر ہمارا کھلا ہی رہے گا اور یہ اس طرح سے رہے گا. اب وہیں پر ہم کو اب کیا کرنا ہے استوا کرنا. استوا کسے کہتے ہیں دیکھ لیجیے. اب کیا کریں گے ہم یہ سیدھا جو کھانا ہے
یہ ہم کھولیں گے بس اس طرح ہٹائیں گے، یہ اس طرح لیں گے اور اس کو اس طرح کر لیں گے. یہ ہمارا سیدھا ڈھانچہ ہوگا. اندر کوئی بھی کپڑا نہیں رہے گا، اتنا بنیان وغیرہ اندر کوئی بھی نہیں رہیں گے. صرف 2-4 چیزیں ہمارا کنارہ لباس ہوگا اللہ کے سامنے ہم گڑگڑاتے رہیں گے. تو یہ ہمارا اب یہ ہو گیا، ہمارا یہ استوا ہو گیا. جیسے ہمارا استوا ہو گیا ہم کیا کریں گے، اب آگے بڑھیں گے. اب جیسے استوا ہوگا اب آگے بڑھیں گے. اب آگے بڑھے ایک قدم. اب کیسے ہوگا، ہم آگے بڑھنے کے بعد ہم کو کیا دیکھنا ہے، حجر اسود کے سیدھ میں آنا ہے. اب حجر اسود سے سیدھ میں کیسے آئیں گے ہم، آپ کو بتائیے سر کہ ہم ایک طرف حجر اسود کو دیکھیں اور پیچھے لگی ہوئی لائٹوں، ہری لائٹیں لگی. ہری لائٹیں آپ کو 2-3 دکھائی دے رہی، اس کا مطلب ہے آپ حجر اسود کے سیدھ میں نہیں آئے. جب وہ ایک ہی لائٹ دکھنے لگ جائے، ساری ایک کے پیچھے ایک ساتھ لائٹ لگی ہے، ساری لائٹیں ایک ہی لائٹ دکھنے لگے، اس کا مطلب ہے کہ آپ حجر اسود کے سیدھ میں آ گئے. جیسے آپ حجر اسود کے سیدھ میں آئے تو اب آپ کو یہاں کیا کرنا ہے، استلام کرنا ہے. سب سے پہلے کام کیا، ہم نے نیت کر لی، ہم نے استوا کر لیے. اب ہم کو کیا کرنا ہے، حجر اسود کا استلام کرنا ہے. اب حجر اسود کے پاس تو ہم جا نہیں سکتے، اس کو چوم نہیں سکتے، اب دور سے استلام کرنا ہے. تو کیا کریں گے، ہم ایسا ہاتھ بڑھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا ہی بول سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے کہ چھوڑ دیں گے، ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے. کیا کریں گے، استلام بسم اللہ اللہ، جیسے ہم دامن تک ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا بول کے بھی چھوڑ سکتے، یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بول کر آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہاتھ نہیں باندھنا ہے. جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں ایسے ہم نے اپنی. اب اس کے بعد اب ہم کو کعبہ شریف کو حجر اسود کو چومنا ہے. کیسے چومیں گے، ہماری ہتھیلیاں ہم ایسے کریں گے، سیدھے سامنے کریں گے. اب یہ تو ہمارا پیچھے ہتھیلی نہیں ہے، پیچھے والا سے اور اسی کو وہیں سے موڑ دیں گے. اگر زیادہ جگہ نہیں ہے تو وہیں پہ موڑیں گے، جگہ زیادہ ہے تو ہم سیدھا اتنا حجر اسود تک سیدھ میں آ کے اسے کریں گے اور وہاں سے اس کو ایسا موڑیں گے اور دھیرے سے لا کے چوم لیں گے. ایسا نہیں کریں گے، چٹکا نہیں لیں گے، بس ایسا لائیں گے اور ہتھیلی کو مطلب کیا ہوگا، یہ استقبال ہوگا. استقبال بھی بولتے ہیں. اور اس کو حجر اسود کا استقبال دھیرے سے چوم لیں گے. اب چوم لیے ہم نے. اب چومنے کے بعد اب دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی غلطی یہاں ہونے دیکھیے. جیسے ہم طواف شروع کرتے ہیں ایسا مڑ جاتے ہیں، ایسا مڑے اور دیکھیے اب قدم ہم نے بڑھایا تو کون سا قدم بڑھ گیا، بایاں قدم بڑھ گیا. ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے، ہم کو اس طرح مڑ جانا ہے، اس طرح مڑنا ہے. دیکھیے کوئی آگے دونوں پیر کو برابر کرنا. اب بسم اللہ بول کے کیا کرنا ہے، ہم کو سیدھا پیر یعنی داہنا پیر ہی آگے بڑھانا ہے اور داہنا پیر آگے بڑھیں گے. اور یہاں آپ کیا پڑھنا شروع کریں گے، تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جتنا پڑھتے جائیں گے آپ، اور جو بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں کرتے رہیں گے. آپ نے اگر کتابیں پڑھا تو جو دعا ہے جو عالم لوگ ہیں ساتھ میں آپ کے عالم رہیں گے، ان سے پوچھتے رہیے، آپ ان کا سہارا لیجیے اور پڑھتے جائیں گے. آپ رکنے یمانی رکنے شامی کو پار کریے اور اس کے بعد کہاں پہنچیں گے آپ، تیسرا گروپ میں ہم جتنے سمتے ہیں اس کے کعبہ شریف کے 4 سمت ہے. تو جیسے تیسری سمت پہنچیں گے جس کو کہتے ہیں رکنے یمانی. بولتے جائیں میرے ساتھ، رکنے یمانی. اب وہاں کیا کریں گے، ہم یہ جتنے کمرے کلام پڑھ رہے تھے وہ بند کر دیں گے. اب وہاں کیا پڑھنا شروع کریں گے، بولتے جائیں ساتھ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا کریں گے. یہ بہت جامع دعا ہے کہ ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں. تھوڑا سا چاہے نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. تو ہم یہ یہاں پڑھیں گے اور یہ پڑھتے ہوئے کہاں تک آئیں گے، ہم حجر اسود تک آ جائیں گے. اب حجر اسود کے پاس آ کے پھر ہم حجر اسود کی طرف مڑیں گے. پھر اس بیچ میں ہم کعبہ شریف کی طرف نہ سینہ کریں گے نہ پیٹھ کریں گے. کعبہ شریف کو طواف کرتے ہوئے ہم کو نہیں دیکھنا ہے. کعبہ شریف کو کب دیکھیں گے ہم،
जब हजरे असवद के पास पहुंच जाएंगे तब हम जब उस हजरे असवद मुड़ के फिर क्या करेंगे, दूसरा इस्तेलाम करेंगे, और दूसरा इस्तेलाम करने के बाद फिर हम काबे शरीफ का दूसरा चक्कर शुरू करेंगे। इस तरह हम कितने चक्कर करेंगे, 7 चक्कर माशाअल्लाह। कितने करेंगे साहब, और इस्तेलाम कितने कर हो जाएंगे, 8 इस्तेलाम हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले चक्कर के पहले ही किया था और आखिर में बाद में भी कर रहे हैं, तो इसलिए 7 चक्कर होंगे और 8वां इस्तेलाम हो जाएगा। अब जैसे 8वां इस्तेलाम हो जाएगा तो उसके बाद फौरन आपको 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ, ये फर्ज है, ये वाजिब तवाफ है, 2 रकात नमाज आपको मुकाम इब्राहिम मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खड़े होने की जगह को आप क्या बना लिए, मुसल्ला बना लीजिए। मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, तो आप उसको मुसल्ला बनाते हैं। आप बोलेंगे साहब वहां तो बहुत ज्यादा रश है, वहां तो नमाज नहीं, आप मस्जिद हराम में जहां भी जगह मिले, लेकिन पढ़ना आपको वाजिब है, ये फर्ज है, और आपको 2 रकात नमाज पढ़ना है। अगर आपने 2 रकात नमाज नहीं पढ़ी तो आपका तवाफ नहीं होगा, वरना ज्यादा प्यास लगे तो हम चले जाओ आबे जमजम पीने चले जाते, पी लीजिए, लेकिन अगर बहुत प्यास लगे तो वापिस आबे जमजम पी के फिर वापिस आ जाइए और 2 रकात नमाज आपको पढ़ना है। पहले रकात में आप पढ़ लीजिए कुल या काफिर, दूसरे रकात में सूरह इखलास पढ़ लीजिए और बैठकर फिर अल्लाह से दुआ मांगे। इसलिए आपको ज्यादा प्यास लगे तो पहले आप जमजम पी के आ जाओ, वरना थोड़ा सा बर्दाश्त करने की ये सोचो कि आप रोजे में, और वहां बैठ के नमाज पढ़ के आप अल्लाह के बाहर काम में हाथ उठा के जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला की तरफ से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अब हो गया हमारा, अब जाके हमने आबे जमजम पी लिए। अब आबे जमजम पी के हम क्या करेंगे, कहाँ चले जाएंगे, सफा पे चले जाएंगे कि चले जाएंगे, सफा पे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे हम, बोलिए, वापिस आएंगे और हजर अस्वद का 9वां इस्तेलाम करेंगे। क्या करेंगे हम, हजर अस्वद का 9, वरना क्या होता है, हम आबे जमजम पीते, हमारा हो गया तो नमाज पढ़ लिया, आबे जमजम पिए और सीधे सफा पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं, वहां से रास्ता बनाते, क्योंकि वो उधर से रास्ता भी नहीं है, आपको हजर अस्वद के पास ही वापस आना पड़ेगा, वहां से रास्ता है। पहले सब जगह रास्ते थे, अब रास्ते नहीं है, अब आपको हजर अस्वद के पास से आगे फिर से रास्ता जाना पड़ेगा। तो आपको आगे फिर से क्या करना पड़ेगा, 9वां इस्तेलाम करेंगे, आप इस्तेलाम करेंगे और 9वां इस्तेलाम करके आप कहाँ पहुंचेंगे, सफा पहाड़ी पे पहुंचेंगे। सफा पहाड़ी पे पहुंचे, वहां पे जाके अब मुड़ जाएंगे किधर, फिर जैसे आप यहाँ पहुंच गए, अब जिधर काबे शरीफ है उधर मुड़ जाएंगे, उधर चेहरा करेंगे जहां से आपको काबे शरीफ दिखाई देगा है। सफा पहाड़ी से आपको काबे शरीफ दिखाई देता है। अब थोड़ा सा इधर उधर होके देखे तो सफा पहाड़ी से काबे, और उधर काबे शरीफ के मुड़ के खूब दुआएं कीजिए, और वहां ये भी नियत भी गई है कि अल्लाह ताला मैं 7 चक्करों की ये रमल कर रहा, ये 7, एक थोड़ा सा एक बात भूल गया मैं, रमल के बारे में बताना भूल गया कि आपको तवाफ करते में पहले 3 चक्करों में मर्दों को रमल करना है। पहले 3 चक्करों में मर्दों को क्या करना है, रमल करना। रमल का मतलब अकड़ के चलना है, छोटे कदम रहेंगे अकड़ के, थोड़ा सा देखिए पहलवान जैसा चलता है ना, पहलवान थोड़ा सा ऐसे मोड़े करके थोड़ा अकड़ के भी चलना है ना, मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम तेज चल रहे, थोड़ा अकड़ के ऐसा लग, थोड़े से मोड़े ऐसे ऊपर नीचे करके पहले 3 चक्कर। अब मान लीजिए आप पहले चक्कर में भूल गए, दूसरे चक्कर में आए तो दूसरा में और तीसरे में कर लीजिए, और दूसरे चक्कर में भूल गए तो तीसरे चक्कर में कर लीजिए। अगर तीसरे चक्कर में भूल गए आप तो फिर आप फिर चौथे 5वें 6वें 7वें चक्कर में रमल नहीं करेंगे। रमल आपको पहले 3 चक्करों में करना है। 3 चक्कर में, पहले चक्कर का अगर भूल गए तो 2 कर लो, दूसरा तीसरा, दूसरे में भूल गए तो तीसरे में कर लो, और तीसरे में भूल गए तो फिर आपको चौथे चक्कर में रमल नहीं करना है, माने अकड़ कर नहीं चलना। नहीं तो आप वो सोचे कर चौथे चक्कर में याद आ गया तो आप शुरू कर दिए, नहीं, तब आपको रमल नहीं करना है। उसी तरह आप सफा पहाड़ी पहुंचे, वहां दुआ करें, नियत कर ली हमने, रब की सही की नियत कर लेंगे। सही की हम क्या कर लेंगे, नियत कर लेंगे कि वहां भी हमको 7 चक्कर लगाना है। अल्लाह मैं 7 चक्करों की सही कर रहा हूँ, या अल्लाह तुझे आसान फरमा और कबूल फरमा। यहाँ भी दुआ करेंगे काफी शुरू करके और चलना शुरू करेंगे। आपके साथ जो भी खातिन रहेंगी, आपकी चाहे अहलिया हो, बहन हो, अम्मा हो, जो भी साथ में रहेंगे उनको साथ में लेके चलेंगे। और जैसे आप मिलेन यानी हरे लाइट के पहुंचेंगे, और अगला दूसरा हरा लाइट होता है अक्सरेन, मिलेन अक्सरेन के पास, जैसे ही मिलेन के पास पहुंचेंगे तो मर्दों को वहां पर तेज चलना है या दौड़कर चलना है।
क्योंकि वहां औरतों को वहां तेज नहीं चलना है, क्योंकि उनकी तरफ से, औरतों की तरफ से क़यामत तक माँ हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दौड़ लगा चुकी है, तो मर्दों को वहां तक। अब आप दौड़ कैसे लगाएंगे? ऐसी दौड़ लगाएंगे कि आपकी मस्तूरात भी आपके साथ साथ पहुंच जाए। मैंने ऐसा बनाइए आप दौड़ते दौड़ते कि, और दौड़ में थोड़े आगे भी पहुंच गए तो आप मिलेन के पास, मिलेन से शुरू की अक्सरेन के पास जाके थोड़ा सा रुक जाइए। आपके साथ जब मस्तूरात आप आ जाए तो उनको साथ में लेके आगे बढ़े। आगे बढ़ के आप कहाँ पहुंच जाएंगे? मरवा पे पहुंच जाएंगे, मरवा पहाड़ी पे। मरवा पहाड़ी पे भी फिर काबे की शरीफ के देखिए, लेकिन वहां से आपको काबा शरीफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदाज हो जाएगा, लोग बता देंगे कि इधर काबा है। वहां से एक बहुत बड़ी दीवार ऊंची लगी हुई है, वहां से आपको सफा पहाड़ी से दिखाई दे देगा, लेकिन मरवा से आपको काबे शरीफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन काबे शरीफ की तरफ होकर ही आपको दुआ करना है, वहां भी आपको दुआ करना है। इस तरह आप सफा से मरवा पहुंचे, एक चक्कर हो गया। अब मरवा से फिर दूसरे चक्कर में सफा है, तो वो इसमें 7 चक्कर में दौड़ लगाना है। मिलेन अक्सर के बीच में 7 चक्करों में दौड़ लगाना है, ऐसे नहीं 3 चक्कर में दौड़ लगाना है। रमल 3 चक्कर में करना है, लेकिन दौड़ जो लगाना है मिलेन अक्सर के बीच में वो 7 चक्कर में लगाना है। सिर्फ किसको लगाना है? मर्दों को। हाँ, औरतों को इसमें दौड़ नहीं लगाना है। तो इस तरह हम 7वें चक्कर पे वापस कहाँ पहुंच जाएंगे? कहाँ पहुंच जाएंगे 7वें चक्कर पे? कहाँ? मरवा पे पहुंच जाएंगे। 7वें चक्कर पे हम कहाँ पहुंचेंगे? मरवा। वहां बैठ के आप दुआ कीजिए, हाँ, काबे शरीफ की तरफ बैठ के दुआ कीजिए। अब उसके बाद जो आखिर बात जो रह जाएगी, आप उसमें क्या है कि जैसे 7वां चक्कर पूरा हो गया आपका, तो सफा सही हो गई। अब आपको क्या कराना है? जरूरी है हलक, ये वाजिब है। सफा मरवा की सही और हलक ये वाजिब है। एहराम पहन के नियत करना और काबे शरीफ का तवाफ करना ये तो फर्ज है। अब 2 वाजिब है, तो एक वाजिब तो हो गया हमारा, सही हो गई हमारी। अब क्या है? हलक कराना या कसर कराना। हलक कराना या कसर कराना। अब हलक का मतलब है बालों को उस तरह से पूरा साफ कराना। हलक का मतलब होता है बालों को उस तरह से पूरा साफ कराना, और हलक का मतलब होता है बालों को कतरवाना। कम से कम 1-2 पोर के बराबर बाल तो कटना ही चाहिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने हलक कराया है उनके लिए 3 दुआएं की है, और जिन्होंने हलक कसर करा हुआ है उनके लिए 1 दुआ की है। तो दुआ तो की है, अगर आप हलक भी कसर भी करा लोगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन आप पहली मर्तबा क्या करा लीजिए? पूरा हलक करा लीजिए, पूरे बालों को साफ करा लीजिए। दाढ़ी को छेड़े ना, दाढ़ी को न कटाए, मूंछ आप कटा सकते हैं। और इस तरह से ये आपका जो है उम्रा ये मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला आप, मुझे असल में टाइम दिया गया था, मेरे पास चीट आ गई, इसलिए मैं बहुत स्पीड से बात कर रहा हूँ। आप अब कोई बात है, कोई सवाल रह गया होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए, आमीन तुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। Live programs India.